بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزا اللہ عنا محمد ما هو آلہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا، آپ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے تیزی سے مسجد پہنچے، صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کے پاس جمع ہوئے، آپ نے انہیں 2 رکعت نماز پڑھائی اور گرہن بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کی موت کی وجہ سے یہ گرہن نہیں ہوتے بلکہ زمین و آسمان کی دوسری مخلوقات کی طرح ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے۔ کن کا حکم چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہ چلتا تھا، نہ چلتا ہے، نہ چلتا رہے گا، کسی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں نا میں اللہ ہوں، کچھ لوگ بولتے ہیں یا پوری کائنات بولتی ہے، سب اللہ کا انشاءاللہ ایک دن سرقرب اللہ کر دے گا۔ اللہ کب ہو گیا؟ اور ان کی سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کے نشان میں سے 2 نشانیں کسی کی موت کی وجہ سے نہیں گرہن ہوتے بلکہ زمین و آسمان کی دوسری مخلوقات کی طرح ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم چلا، اور ان کی روشنی و تاریکی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اس لیے جب سورج اور چاند گرہن ہو تو اس وقت تک نماز اور دعا میں مشغول ہو جب تک ان کا گرہن ختم نہ ہو جائے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات اسی دن ہوئی تھی، اور بعض لوگ یہ کہنے لگے تھے کہ گرہن ان کی موت کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ لاک ڈاؤن آیا تھا نا، کچھ لوگوں کو بتا دیا کہ میرے بول تھے، اس کے بعد لاک ڈاؤن آ گیا تو ابھی تک لوگ رٹ رہے ہیں، سب کے سب، کبھی امریکہ کبھی کہیں پہ الزام لگایا، سب پڑھا لکھا لوگ، سب جاہل ہے، پڑھے لکھے لوگ۔ اللہ بھیجتا ہے، جب حد سے تجاوز کرتا ہے نا تو اللہ بھیجتا ہے، کسی کی بھی بولی قبول اللہ کر لیتا ہے، کسی کو کوئی سلام کرے یا نہ کرے اللہ قبول کرتا ہے، اللہ سب کا ہے نا، یہ ضروری تھوڑا کہ مستجاب الدعوات ہی کا اللہ ہے، غیر مستجاب الدعوات کا بھی اللہ ہے۔ ہماری دعا اللہ تعالیٰ ابھی تک قبول نہیں کیا ہے، اللہ قبول کر لے مقبول کر لے، اللہ قبول کر لے مقبول کر لے، اللہ قبول کر لے مقبول کر لے۔ میں تو پورے کائنات کے ذرہ ذرہ کا خیر خواہ ہوں، میرا کوئی دشمن ہی نہیں ہے، پوری کائنات کے ذرہ ذرہ کو دشمن بنا، سب کو گلے لگا لوں گا، 1 سیکنڈ لگے گا میرے کو۔ حد سے تجاوز کرے گا اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے گا، کہیں عراق کہیں دھواں کر دے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ، سب کی چربی ادھیر دے گا، اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید مازنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی دعا مانگنے کے لیے عیدگاہ تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف رخ کر کے اپنی چادر مبارک کو الٹا یہ گویا نیک فعال تھی کہ اللہ تعالی ہمارا حال اس طرح بدل دیں۔ تبدیل، ظالم مظلوم ہو گیا، مظلوم ظالم ہو گیا، ایک ہی سب پہ کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گورے ہم نے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا معمول مبارک تھا کہ جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ فوراً نماز میں مشغول ہو جاتے۔ اس دور میں اگر کوئی نماز میں مشغول ہو جاتا تو لوگ بولنے لگے دکھاوا کر رہا ہے، دیکھو دیکھو، ارے آرام خورو، کون دکھاوا کر رہا نہیں کر رہا تم کو کیا معلوم ہے؟ ایک تو نماز نہیں پڑھتا ہے، جو پڑھتا ہے اس پہ بھی بری نظر لگاتا ہے، ناپاک نظر والے، مردود، نالائق، نمرود، شداد سے بھی بدتر ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ مردود شداد کو اللہ تعالیٰ مارا تھا کہ لوگ آئندہ ایسا نہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام بھاگے اور فرعون بیچارہ کیا کیا؟ بولا صدیق صدیق صدیق، موسیٰ علیہ السلام مڑ کے نہیں دیکھے، سب صدیق نکل گیا فرعون بیچارہ کا، اللہ رحم کرے۔ سب دعوت دیتے رہے، فرعون کا بھی اللہ سنتا تھا، اور بعد میں جو اس کی پھٹی نا تو بولا صدیق صدیق صدیق، کون صدیق ہے؟ کون ہے تو؟ سب صدیق نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جب ارادہ کرتا ہے نا سب شیخی نکل جاتی، سب کی چربی ادھیر دیتا اللہ تعالیٰ، کسی کی نہیں چلتی اللہ کے سامنے میں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارے سے کوئی ٹکرائے گا تو قسم خدا کی، کلام پاک کی قسم، کسی مستجاب الدعوات کی نہیں چلے گی، کیونکہ میری دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ جو الہام کرتا ہے بول دیتا ہوں، میں کسی سے دشمنی نہیں رکھتا ہوں، دشمنی میں فائدہ ہی نہیں ہے نقصان کے علاوہ، وصل خیر میں فائدہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جاہلوں یا اللہ، جاہلوں کو تھوڑا سا علم دے دے، حدیث پاک میں ہے، قرآن میں ہے، علم دوں گا، دے دیجیے سب کو تھوڑا سا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ۔ حضرت معمر
معمر رحمۃ اللہ علیہ قریشی صاحب کی سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر خرچ کی کچھ تنگی ہوئی تو آپ ان کو نماز کا حکم فرماتے اور پھر یہ تلاوت فرماتے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ ترجمہ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے اور خود بھی نماز کے پابند رہیے، ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے، معاش تو آپ کو ہم دیں گے اور بہتر انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہے، بہتر انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، جس شخص کو کوئی بھی ضرورت پیش آئے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو یا مخلوق میں کسی سے ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اس طرح دعا کرے، لا الہ الا اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، اسألک الا تدع لی ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة ہی لک رضا الا قضیتها لی۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑے حلم والے اور بڑے کریم ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے حلم والے اور بڑے کریم ہے، جلال میں بھی جمال میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حال تھا، اور جتنے خواجہ احمد چشتی اجمیری کا بھی یہی حال تھا، اور جتنے بھی اولیاء، شیخ عبدالقادر جیلانی جلال میں بھی جمال میں ہی ہوتے تھے، جتنے اولیاء اور انبیاء کے سب جلال میں جمال میں ہوتے تھے، کیونکہ اللہ کو جانتے تھے، پہچانتے تھے وہ لوگ۔ اور جو لوگ نہیں جانتا، نہیں پہچانتا، وہ مردود نالائق ہوتا ہے، ایک دوسرے کا مزہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا ایک دفعہ مذاق اڑا دیتا ہے، لٹک لے بیٹا تو گر لے بیٹا، گئی تو گئی بھینس پانی میں۔ وہ بڑے حلم والے اور بڑے کریم اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہیں، عرش عظیم کے مالک ہیں، سب تعریف ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، سب تعریف ہے اللہ تعالیٰ۔ اس دور میں سب اپنی اپنی تعریف کے پیچھے لگا ہوا ہے، سب تعریف ہے اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ اللہ پیدا کیا کہ ہماری تعریف کرنا، جب ہماری تعریف بھول جاؤ گے قیامت برپا کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا وہیں سیدھا چلنا، اللہ کو کوئی حاجت نہیں، انسان کو حاجت۔ ہم طلب ہی طلب، میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا۔ آؤ سب لوگوں جا محنت کر کے چلے گیا، ان لوگ کا اس دور میں جس کو کچھ نہیں آتا وہ لوگ مذاق اڑاتا ہے، احسان فراموش۔ سب تعریف ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کے رب ہیں۔ یا اللہ، میں آپ سے ان تمام چیزوں کا سوال کرتا ہوں جو آپ کی رحمت کو لازم کرنے والی ہے اور جن سے آپ کا مغفرت فرمانا یقینی ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے ہر نیکی میں حصہ لینے کا اور ہر گناہ سے محفوظ رہنے کا سوال کرتا ہوں۔ میں آپ سے اس بات کا بھی سوال کرتا ہوں کہ آپ میرا کوئی گناہ باقی نہ چھوڑیے جس کو آپ بخش نہ دے، اور نہ کوئی فکر جسے آپ دور نہ فرما دیں، اور نہ ہی کوئی ضرورت باقی چھوڑیے جس میں آپ کی رضامندی ہو، جسے آپ میرے لیے پورا نہ فرما دیں۔ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ سے دنیا آخرت کے بارے میں جو چاہے مانگے اسے ملے گا۔ اور ایک دعا، اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیت وانت